اللہ اکبر، یہ وقت شروع ہو گیا، نزا کا وقت، نزا کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، نزا کا وقت ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن سامنے تشریف لائے، دیکھا تو ان کے پاس مسواک ہے، ان کے پاس مسواک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نظر اس مسواک کی طرف رکھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، عرض کی، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول، مسواک چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا، مسواک لائی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں پھیری، لیکن وہ سخت تھی، آپ نے واپس لوٹا دی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول، کیا سخت ہے؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ بی بی نے اس کو اپنے منہ میں لے کر چبایا، بی بی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ مبارک میں لے کر اس کو چبایا۔ بی بی فرماتی ہے، میری قسمت کے کیا کہنے کہ آخری وقت میں میرا لعاب دہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اکٹھا ہو گیا، میرا تھوک اور نبی کا تھوک اکٹھا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وہ چبائی ہوئی مسواک اپنے منہ کے اندر جو ہے وہ لیا اور جو ہے اس کو اپنے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ پھیرا۔ اللہ اکبر، یہ وہ وقت ہے جو نزا کا وقت ہے، جو ہر انسان پر آتا ہے، ہر بشر پر آتا ہے۔ یہ وہ تکلیف کی گھڑی ہے، بے تکلیف کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت میں تیرا جشن پورے زور و شوروں سے ہوتا ہے۔ ادھر بی بی عائشہ کی پریشانی دے، ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب دے، ادھر اپنا جشن دے، اور فیصلہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے، فیصلہ ان عام لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے جن لوگوں کو تم نے بیوقوف بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لوگ کم علمی نے، ان کو پتہ نہیں، لوگوں کو قرآن حدیث کا علم نہیں، ان کو انہوں نے ایسے چکر دے کر اس جشن کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو ہی بھول گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کٹورا پڑا ہوا ہے، پانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پوجتے ہیں اور فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی سختیاں، لا الہ الا اللہ، ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی سختیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور اس موت کی سختی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ جشن منا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسواک سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند کیا، شہادت کی انگلی اٹھائی، آپ کی نگاہ چھت کی طرف لگی۔ اللہ اکبر، ہونٹوں پر کچھ حرکت ظاہر ہوئی، ہونٹوں پر کچھ حرکت ظاہر ہوئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہونٹ ہلے، میں نے کان لگایا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی طرف میں ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو میں نے جو سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان انبیاء کے ساتھ، ان صدیق کے ساتھ، ان شہداء کے ساتھ، ان صالحین کے ساتھ جن پر تم نے انعام کیا، اے اللہ، میں انبیاء کا ساتھ چاہتا ہوں، میں شہداء کا ساتھ چاہتا ہوں، میں صالحین کا ساتھ چاہتا ہوں۔
فرماتی ہیں جب ہاتھ نیچے آ گیا حرکت بند ہو گئی، میں نے سمجھ لیا کہ میرے سردار رحمت کائنات محمد مصطفیٰ لوگوں کے پیر و مرشد فوت ہو چکے ہیں۔ میری گود میں میرے سینے کے ساتھ میرے سردار فوت ہو گئے، بی بی کے آنسو نہیں رک رہے۔ تو جشن مناتا ہے، تو جشن مناتا ہے، ادھر بی بی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، تو خوشی مناتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، صحابہ انتظار میں ہیں کوئی کی خیر و برکت کی خبر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے لیے وہ بیٹھے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ دوڑے دروازے کی طرف، اور میں نے فرمایا، میں نے کہا قد مات نبیکم، تمہارے نبی فوت ہو گئے، تمہارے رہبر و رہنما، تمہارے پیر امام الانبیاء وہ فوت ہو گئے۔ صحابہ کی ہچکیاں بن گئی، صحابہ رونے لگ گئے، کوئی اس دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی ستون کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی اس کونے میں رو رہا ہے، کوئی اس کونے میں رو رہا ہے، تو جشن منا رہا ہے۔ صحابہ رو رہے ہیں اور یہ جشن منا رہا ہے۔ میں صحابہ کے رونے کو دیکھوں کہ تیرے میں جشن کو دیکھوں؟ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ جشن نہیں مناتے۔ ارے نہیں مناتا تیرا میں جشن، تیرا جشن اگر تیرا یہ جشن صحابہ نے منایا ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے میں بھی مناتا، تابعین نے منایا ہوتا میں بھی مناتا، تبع تابعین نے منایا ہوتا میں مناتا، ائمہ اربعہ نے منایا ہوتا میں مناتا۔ ارے صحابہ کو تیری اس خوشی کا پتہ نہ چلا جو تجھے 1400 سال کے بعد پتہ چلا؟ قرآن سے دلیل لاتا ہے، حدیث سے دلیل لاتا ہے۔ کل انشاءاللہ وقت ملا تو میں ان کی چند دلیلیں شیخ مسعود الحسن فیضی کے درس کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یا ابتاہ اجاب ربا، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ یا جبریل ننعاہ۔ ہائے میرے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کر دیا، ہائے میرا ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے میرا ابا جان ہم کس طرح جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیں۔ یہ غم ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر، اور آپ رو رہی ہیں۔ اے بارہ ربیع الاول، اے بارہ ربیع الاول، کیسا دیا تم نے فراق، اے بارہ ربیع الاول تو نے کیسا دیا یہ فراق، تاجدار دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں، غمگین ہے کون و مکان، فلک بھی عاشقبار ہے، مگر ابلیس کے ہماری بڑی دھوم سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ابلیس کے ہماری ہے۔ جس دن محمد مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوئے شیطان خوش ہوا، اس لیے کہ شیطان کا کام ٹھپ پڑا تھا۔ آج اسی شیطان کے یہ ہماری، اس کے ساتھی، اس کے پیروکار، جس طرح شیطان نے اس وقت 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائی تھی، آج بھی یہ شیطان کے ساتھی، اس کے پیروکار یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب خبر ملی صحابہ کو، عمر فاروق بھی مسجد میں تلوار نکالی کھڑے ہو گئے۔ وقت ہے آپ کے پاس؟ جی تنگ تو نہیں کوئی بیٹھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی اور کیا کہا؟ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے اس کی میں گردن اتار دوں گا، جس نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اس کی میں گردن اتار دوں گا، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام
جلدی جلدی تشریف لائے. دیکھا مسجد میں صحابہ رو رہے ہیں, ادھر عمر فاروق تلوار لے کر کھڑے ہیں, کسی کے پاس نہیں گئے, سیدھے گھر گئے. رسول اللہ سواری باہر کھڑی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک, جسم مبارک چارپائی پہ پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دھاری دار یمنی چادر اوڑھ اڑائی گئی ہے, آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی نے وہ چادر اٹھائی. چادر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی, آپ کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ اے میرے محبوب, جو اللہ نے آپ کی قسمت میں موت لکھی تھی وہ آ گئی. جو اللہ نے آپ کی قسمت میں موت لکھی تھی وہ آ گئی. اللہ آپ پر دونوں موتوں کو جمع نہیں کرے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتھا مبارک چوما اور کہا کہ اے میرے رسول, اے میرے نبی, اے میرے محبوب, جو اللہ نے آپ پر موت لکھی تھی وہ آ گئی. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے. فرمایا عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. عمر تو جلال میں ہے, عمر تو غصے میں ہے, عمر کے اوپر ایسی پریشانی کے آثار ہیں جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چل رہا میں نے کیا کرنا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا اور کہا کہ لوگوں یہ سن لو, اے عمر تو بھی سن لے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دے کر آ رہا ہوں, آپ کے ماتھے کو بوسہ دے کر آ رہا ہوں. جو رب کائنات نے موت آپ پر لکھی تھی وہ آ چکی ہے. اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور لوگوں, اور صحابہ سارے سن لو, اے عمر تو بھی سن لے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا, جو آپ کی عبادت کرتا تھا, وہ جان لے فإن محمدا قد مات, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا, جو اللہ کی پوجا کرنے والا, جو اللہ کی عبادت کا کرنے والا, جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا, فإن اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اللہ کو موت آنے والی نہیں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں آتی, اللہ ہے ہی ہے. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی قرآن مجید. اللہ اکبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے, اس سے پہلے بھی
نماز، قل ان الصلاۃ، میری نماز، اللہ اکبر، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، میرا زندہ رہنا بھی اللہ کے لیے۔ قل ان الصلاۃ ونسکی، میرا جانور ذبح کرنا بھی اللہ کے لیے، میری نماز، میرا جانور ذبح کرنا، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، ومحیایا، اگر میں دنیا میں زندہ رہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے، ومماتی، اور اگر میں مر جاؤں تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ دیا، اللہ اکبر، صحابہ اکرام حیران اور پریشان رہ گئے، جو رو رہے تھے، جن کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے سے حیران اور پریشان رہ گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تلوار لے کر کھڑے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، اور سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میری ایڑیاں، میرے پاؤں میرا وزن برداشت نہیں کر رہے تھے، میرے پاؤں کے اوپر میرا جسم اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ جس کی وجہ سے میں گر چلے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ یہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے اس آیت کو پہلے جانا ہی نہیں تھا، اس آیت کو پہلے جانا ہی نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، تجہیز و تکفین۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے لیے آپس کے اندر مشورہ کرو۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے آپس کے اندر خلیفۃ المسلمین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے لیے مشورہ کرنے لگے۔ جو مشورہ ہوا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا کہ ہمارے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وہی ہوں گے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح پر چڑھنے کی اجازت دی۔ تو سارے صحابہ کا اتفاق ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب اتفاق ہو گیا تو جو باقی رہ گیا تھا وہ اسی پریشانی کے اندر گزرا، اسی پریشانی کے اندر، آپس کے اندر فیصلے کے اندر گزرا۔ وہ دن گزر گیا، اس کے بعد اگلا دن آ گیا، منگل آ گئی، سوموار گئی، منگل آ گئی، منگل والے دن جو ہے وہ اسی کاموں کے اندر جو ہے وہ مشغول رہے صحابہ، اور آپ کا جسم مبارک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں چارپائی پر اسی طرح یمنی لائنوں والی جو چادر ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پڑی رہی۔ سوموار کا دن گیا، منگل کا دن گیا، ابھی بدھ کی صبح ہو گئی، بدھ کی صبح ہوئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جاتا ہے۔ اب صحابہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، دنیا میں اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے ہم اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں پھر اس کو غسل دیتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں؟ ہم نے تو آپ کی زندگی میں یہ پوچھا نہیں، اور دوبارہ کے وقت آنا نہیں، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنا نہیں، یہ وقت آنا نہیں، سوال ہونا نہیں، ہم نے پوچھا نہیں، اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں؟ اسی سوچ بچار میں تھے کہ صحابہ پر نیند طاری ہو گئی، اونگ طاری ہو گئی، اور غیب سے یہ آواز آئی، اے میرے محبوب کے ساتھیوں، اے میرے رسول اور نبی کے ساتھیوں، رب کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ نبی کے جسم سے کپڑے اتارے جائیں، رب کی یہ غیرت نہیں گوارا کرتی۔ اب صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کپڑوں کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیا جائے، اس لیے کہ کسی کی بھی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ نبی کے جسم سے، اپنے محبوب کے جسم سے کپڑے اتار
چچا عباس اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم کو صاف کر رہے تھے، آپ کو غسل دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو 3 چادروں میں کفن دے دیا گیا، 3 چادروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دے دیا گیا، اور آپ کی آخری آرام گاہ، آپ کی قبر کے بارے میں بھی صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، بقیع میں کیا جائے یا کسی اور جگہ کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہی نبی کی قبر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کو ہٹایا گیا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے چارپائی کو وہاں سے ہٹایا، وہاں پر قبر کھودی گئی اور لحد کھودا گیا، لحد سائڈ پر شق درمیان، تو آپ کے لیے لحد کھودی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لحد اس قبر میں ڈالا گیا، مٹی آپ پر ڈالی گئی، 10 صحابہ آ رہے ہیں، حجرہ چھوٹا ہے، آپ پر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، بڑے بڑے صحابہ جو آپ کے رشتہ دار قریبی تھے وہ آئے، نماز پڑھی، دوسرے آئے، نماز پڑھی، تیسرے آئے، نماز پڑھی، چوتھے آئے، نماز پڑھی، دور والے آئے، نماز پڑھی، بچے آئے، نماز پڑھی، عورتوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، پورا دن اسی طرح گزر گیا کہ تھوڑے تھوڑے صحابہ آ رہے تھے، نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، تھوڑے تھوڑے صحابہ آ رہے ہیں، نماز پڑھ کر جو نکل رہے ہیں۔ بدھ کی رات آ گئی، بدھ کی رات آ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور لوگوں نے آپ پر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگوں نے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر دفن کر دیا، صرف پھاوڑوں کی آواز سے، جو قبر کھودنے کی جو آواز پھاوڑوں کی ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار دیا گیا۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے، تم نے میرے ابا پر کیسے مٹی ڈالی، تم نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ رحمت
اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابیہ عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیت المال سے کچھ دیجیے، غریب عورت ہوں، کچھ مجھے بیت المال سے دیجیے. آپ نے فرمایا ابھی بیت المال میں کچھ نہیں ہے، دوبارہ آنا. اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ دنیا میں نہ ہوئے تو پھر، اگر آپ دنیا میں نہ ہوئے تو پھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نہیں میں نے تو مرنا ہی مجھ پر موت نہیں آنی، یہ نہیں کہا. اور یہ بھی نہیں کہا اگر میں فوت بھی ہو گیا تو میں سنتا رہوں گا، میری قبر پر آ جانا، میں قبر میں زندہ رہوں گا، مجھے پکارنا، میں جواب دوں گا، مجھے پکارنا، میں تیری آواز سنوں گا، میں تیری رہنمائی کروں گا کہاں جانا ہے. کیا فرمایا اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر تجھے بیت المال سے تیری حاجت پوری کر دے. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ عقیدہ تھا کن کا؟ صحابہ کا، صحابیات کا. لیکن یہ اللہ اکبر اگر اس کی طرف چلے جائیں، اس کی طرف چلے جائیں، میں اب چند لفظوں میں 2-4 منٹ انشاءاللہ تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. گود عائشہ صدیقہ میں پیغمبر وفات پا گئے. گود عائشہ صدیقہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. شیطان کو جشن کی سوچی، صحابہ پر غم چھا گئے. شیطان کو جشن کی سوچی، صحابہ پر غم چھا گئے. میں تیرے گھر کی بات کرتا ہوں، میں تیرے گھر کی بات کرتا ہوں. یہ نہ کہنا مولوی نے اپنی بات کی ہے. تیری کتاب، تیرا مصنف، اور میں ایسے آدمی کی بات کرنے لگا ہوں جس کے ارد گرد تیرا عقیدہ گھومتا ہے. جانے کے بعد کتاب اٹھا فتاوی رضویہ، احمد رضا خان بریلوی جس پر تیرا مسلک ہے بریلویہ، اس کی کتاب اٹھا فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 427. اس کے اوپر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 8 ربیع الاول ہے. فتاوی رضویہ میں احمد اللہ کیا لکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول ہے. 8 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے. اور احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 415 پر لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جشن مناتا ہے 12 ربیع الاول کو، تو جشن مناتا ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. تو تیرا یہ جشن پیدائش پر نہیں ہے، تیرا امام کہہ رہا ہے، تیرے مسلک کا بڑا کہہ رہا ہے، تیرا یہ جشن جو ہے یہ وفات پر نہیں بلکہ یہ پیدائش پر نہیں بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہے. اور آگے چلے، اور اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں عید میلاد. کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد کہتے ہیں نا جی، عید میلاد النبی یہ کہتے ہیں. اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ خوشی کرتے ہیں 2 دن سال میں. پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمارے وہ تہوار ہیں جن دنوں میں ہم خوشی مناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر. اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں مجھے بہترین 2 دن عطا کیے ہیں. وہ 2 دن کیا ہیں؟ عید الاضحی اور عید الفطر. یہ 2 مسلمانوں کی عیدیں ہیں. یہ تیسری عید کہاں سے ہے؟ یہ تیسری عید کہاں سے ہے؟ اس کا ثبوت مانگا جائے اس سے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں عید میلاد کا جشن سب سے پہلے 4 ہجری میں منایا گیا ہے. وقت آپ کے پاس بیٹھے. عید میلاد کا جشن سب سے پہلے 4 صدی ہجری میں رافضی غالی شیعہ جنہیں فاطمی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے حب النبی اور اہل بیت کی آڑ میں اس وقت جاری کیا جب انہیں مصر کی باقاعدہ جو ہے وہ بھاگ دور مل گئی، حکومت مل گئی. سنیوں میں سب سے پہلے موصل شہر میں عمر بن محمد ملا نامی معروف زاہد نے میلاد منایا. پھر اس کی دیکھا دیکھی اربل کے حاکم نے بھی سرکاری طور پر جشن میلاد منانا شروع کر دیا. اسی صاحب اربل ہی کے بارے میں امام سیوطی لکھتے ہیں سب سے پہلے اربل میں جس نے عید میلاد کی بدعت کو ایجاد کیا وہ اربل کا حاکم الملک المظفر ابو سعید کو قبولی تھا. الحاوی للفتاوی
नंबर 179 जिल्द नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहले 4वीं सदी हिजरी में उसने ये काम किया। अल्लाह अकबर। और उमर बिन हसन अल मारूफ इब्ने दहिया उंदरुसी नामी एक मौलवी, उसने जो है वो एक किताब लिखी जिसमें कुरान और सुन्नत के नुसूस को सियाग और सवाब से काट कर जी उसने ऐसी आयतों को लिबादा पहनाया कि देखो कुरान से साबित है, हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मनाई जाए। हम ये कहते हैं, सहाबा को पता ना चला, सहाबा कुरान को उतरता हुआ देखते हैं, उनको पता ना चला, 4वीं सदी हिजरी में आकर लोगों को पता चला पुरानी आयत। लाहौर में ईद मिलाद नबी का जुलूस सबसे पहले 5 जुलाई 1933 के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल 1352 को निकला। ये पहला जुलूस है हिंदू पाक के अंदर, पहला जुलूस है। 5 जुलाई 1933 के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल 1352 को निकला। उसके लिए अंग्रेजी हुकूमत से बकायदा लाइसेंस लिया गया, अंग्रेजी हुकूमत से बकायदा लाइसेंस लिया गया कि हमने जुलूस निकाला है। रबीउल अव्वल यौम विलादत नहीं बल्कि यौम वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बर्रे सगीर में अरसा दराज तक इसे 12 वफात ही कहा जाता रहा है। अगर आप अपने दादा से पूछें, परदादा से पूछें, उससे पूछो 12 रबीउल अव्वल को क्या कहा जाता था, वो आपको बताएगा कि इसका नाम 12 वफात था। उसके बाद इन मुल्लाओं ने अपने पेट के लिए इसको जो है वो 12 इसको मिलाद बना दिया। आओ इनके घर का एक और हवाला मैं देता हूं। तहरुल कादरी इन्हीं के मजहब का पैरो, इनका इमाम, वो कहता है 12 रबीउल अव्वल का दिन आता तो विसाल के सदमे तले वलादत की खुशी दब जाती और जुदाई का गम असर नौ ताजा हो जाता। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की यादों के जन्मों में 12 रबीउल अव्वल का दिन आता तो खुशी गम की कैफियत बदल जाती। सहाबा विसाल महबूब को याद करके सदमा ज़दा दिलों के साथ खुशी का इजहार न कर सकते तो वो विलादत की खुशी में जश्न मनाते नहीं बल्कि उस विसाल में आपकी
بہت زیادہ